آج میں آپ کے سامنے اقبال مجید کا افسانہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ اقبال مجید کے افسانے کا جائزہ مطلب اس کے کردار وغیرہ بتا دیے جائیں، تو اس کے فیمس کردار جس کو نہ سننا ہو کم از کم کردار تو یاد ہی کر سکتے ہیں۔ کامریڈ رخسار اس میں جو کردار ہے، انو جو ہے، انو کی ساز گھر میں بس جانے کے بعد یہ شعر گنگناتا ہے: عبرت سے دیکھ جس جاں کوئی گھر بنے ہے، پردے میں جسم دے کر دیوار در بنے ہیں۔ عائشہ انگریزی میں ایم اے کرتی ہے۔ ریشمی اجابیل نیل کی منڈیر پر اقتدار کی بات کرتی ہے۔ عائشہ کی ماں جوانی میں کامریڈ رخسار رہتی ہے۔ حیدر ایک کردار ہے، عائشہ اور عاشق ہے۔ حیدر عائشہ کا عاشق ہوتا ہے۔ ریشمی ہے، بی بی سی ترویندی ہے، کامریڈ رخسانہ نے لکھا تھا۔ انو کے گھر انو ہے، شری ترویدی روشنی کا باپ ہوتا ہے۔ یہ کردار ہے۔ عبرت سے دیکھ جس جاں کوئی گھر بنے ہے، پردے میں جسم ڈھے کر دیوار در بنے ہیں۔ یہ آخری لائن ہے اس کا۔ چلیے آئیے افسانہ شروع کرتے ہیں۔ افسانہ ہے: انو کا گھر۔ انو اپنی بیوی کے کمرے میں تھکا تھکا داخل ہوتا ہے۔ پہلے اس کی نظر سامنے کے دیوار پر پڑتی ہے، جہاں شیشے کے فریم میں اس کی بوڑھی ساس کامریڈ رخسار کی تصویر لگی ہے۔ رخسار کے چہرے پر موٹے کالے فریم کا چشمہ ہے۔ ایک ہاتھ کندھے سے اوپر اٹھا کر اور مٹی بند کر کے وہ بڑے انقلابی انداز میں لال سلام کر رہی ہے۔ کامریڈ رخسار اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ چند ماہ پہلے اس کے گھر میں اس کی دبی کچلی لاش آئی تھی۔ لاش اس کے علاقے میں ملی تھی جہاں مدت سے رخسانہ اور قبائلی عورتوں کے حق کے لیے لڑائی لڑ رہی تھی، جس کے سرکار نے سینچائی ڈیم کے پروجیکٹ کے خاطر ان کی زمینوں سے انہیں بے دخل کر دیا تھا۔ انو روز ہی اس کمرے میں اپنی ساس کی تصویر دیکھتا تھا، لیکن اس بار وہ اس دیوار کے سامنے ہی کرسی ڈال کر بیٹھ جاتا ہے۔ اسے یاد آتا ہے کہ وہ دن اس کی ساس کی پہلی برسی کا دن تھا۔ وہ عائشہ کو آواز دیتا ہے، مگر اس کی بیوی کچن سے ہوں کر کے ہی رہ جاتی ہے۔ غالباً عائشہ کو بھی یاد نہ رہا ہوگا کہ اس کی ماں، جس کو قبائلی علاقوں میں کام کر رہی ٹھیکیداروں نے قتل کر دیا تھا، آج ہی کے دن ماری گئی تھی۔ انو نظریں گھما کر کمرے کے طول اور عریض نگاہوں میں ناپتا ہے۔ گھر میں اتنے ہی بڑے 2 کمرے اور تھے۔ وہ اپنی کرسی پر سے اٹھتا ہے، گھر کی کھڑکی پر جاتا ہے، وہاں سے وہاں کے کھڑے ہو کر پچھواڑے کے جانب جھانکتا ہے، جدھر چھوٹا سا باغیچہ ہے اور باغیچے میں کامریڈ رخسار کے ہاتھ کے لگائے ہوئے 2 گن بیگنیا کے پھول لہلہا رہے ہیں۔ وہ کھڑکی پر کھڑے اس شعر کو ایک بار پھر گنگناتا ہے، جس کو وہ مکان میں بس جانے کے بعد کئی بار گنگنا چکا ہے: عبرت سے دیکھ جس جاں کو کوئی گھر بنے ہے، عبرت سے دیکھ جس جاں کوئی گھر بنے ہے، پردے میں جسم ڈھہ کر دیوار در بنے ہیں، پردے میں جسم ڈھہ کر دیوار در بنے ہیں۔ اسے خیال آتا ہے کہ عائشہ اگر انو کو نہ ملی ہوتی تو وہ تو کامریڈ رخسار سے کبھی ملتا اور نہ اس کمرے کی کھڑکی میں کھڑے ہو کر رخسانہ کے ہاتھوں سے لگائے ہوئے پھولوں کو دیکھتا۔ پھر یکایک باغیچے کی کیاریاں انو کے خیالوں سے اوجھل ہونے لگتی ہیں اور اپنی زندگی کی 5 سال پہلے کی گھنی اور پریشان کن یادوں میں لوٹ جاتا ہے۔
कृपा राम ट्रस्टी इमारत का हाल, रंग टोली के नाटक की रिहर्सल में चाय का वक्फा, ड्रामे की एक तेज़ तर्रार एक्ट्रेस जिसका नाम आयशा है, एक कोने में फर्श पर बैठी उससे कह रही है, ये 6 फुट का अनवर शमीम उर्फ अन्नू बैलगाड़ी की जगह हवाई जहाज़ तो बना सकता है, लेकिन अपने ख्वाबों का समाज कभी नहीं बना सकता। कि ख्वाबों की समाज बनते बनते हथेली से फैल जाया करते हैं। फिर अन्नू को इसी तेज़ तर्रार लड़की की एक के बाद दूसरी बातें याद आती हैं। एक बार किसी ड्रामे की रिहर्सल के दौरान गुस्से में आयशा ने अन्नू की आंखों में आंखें डालकर यहाँ तक कह दिया, देखिए अन्नू साहब, थिएटर के ज़रिए समाज को बदलने की कोशिश के बाद नाकामी यकीन है, और आप जैसी पतली खाल वालों के लिए इस नाकामी का अंजाम बड़ा ख़तरनाक है। वो किस तरह? अन्नू ने तेवर बदल कर पूछा। वो इस तरह कि जब आप बार बार अपने गढ़े हुए किरदारों के साथ नाटक खेलते रहने के बाद भी समाज में अपनी चाही हुई तब्दीली नहीं ला पाएंगे, तो इस बार से पैदा होने वाले हाइपरटेंशन की हालत में सिगरेटें ज़्यादा फूकेंगे, फिर खांसी चलेगी, हाजमा बिगड़ेगा, भूख लगना बंद हो जाएगी, फिर नींद गायब होगी, आपकी कमाई पैथियोलॉजी वाले, एक्सरे वाले, अल्ट्रासाउंड वाले, एंजियोग्राफी वाले और दवाइयों की कंपनियों वाले दो हाथों से लगातार छींटते रहेंगे। तो अन्नू ने किसी और ख्यालों में डूबे तो काटहू का लगाया। आयशा फ़ौरन बोली, तो वो लड़की जो आपको अपना दूल्हा बनाकर आपके साथ रहने की ख्वाब देख रही होगी, आपकी मेज़ पर रखे नुस्खों और रिपोर्टों और दवाओं को देखकर पहली फुर्सत में आपको नमस्ते करके उस लिए जितनी जल्दी मुमकिन हो सके ऐसे मोहलिक बीमारी से छुटकारा पाकर गुस्ल सेहत कर लीजिए। अन्नू को अपनी ज़िंदगी के ख़त्म कर देने पर राग़िब करने वाला डिप्रेशन और उसके साथ आयशा की इतनी ढेर सारी बातें उस वक्त याद आ रही थी जब रात के 9 बजा था। रिहर्सल हाल में ड्रामे की तैयारी ज़ोरों पर थी। रेशमी थकी सी स्क्रिप्ट की लाइन में खोई हुई चाय पी रही थी। हैदर सिगरेट बनाने का कागज़ जेबों में तलाश कर रहा था, और आयशा ज़ाहिर अन्नू से गाफिल अपने मुकालमे याद करने की मशक कर रही थी। यकायक वो चीखी, क्यों? ये बात आप अच्छी तरह जानते हैं कि तेल को मंडियों पर अपना क्योंकि ये बात आप अच्छी तरह जानते हैं कि तेल की मंडियों पर अपना इक़्तिदार जमाने के लिए आपके पास अब एक ही रास्ता है कि बेगुनाहों का खून बहाने वाली जंग आफाकी नेकी की आफाकी बदी पर फतह के नाम से लड़ी जाएं, और नेकी और बदी मुंह ताकती रह जाएं। उस वक्त अन्नू अपने ख्यालों में खोया बाल से निकलकर अंधेरे में बाहरी और दरवाज़े की दहलीज पर जाकर खड़ा हो गया था। अन्नू को आयशा की उम्र की इन 26 सालों में अफसोस था जिन्होंने उसके चेहरे से फूलापन और ताजगी छीन ली, और उसके एवज़ उसके
کو دے دی عوض اس کو دے دی تھی۔ وہ ہوشیار اور پختہ پن جو ذرا سی دیر میں کسی بھی صورتحال کی گہرائی اور حقیقت تک پہنچا دینے میں اس کی مدد کرتا تھا۔ انگریزی میں ایم اے کا آخری سال تو ابھی رنگ ٹولی میں داخل ہونے کے بعد ڈراموں کے شو کے دوران ہی اس نے پورا کیا تھا۔ اس کے علاوہ اس کی لگاتار ڈھیر سی کتابیں پڑھنے کی دیوانگی بھی کلاکاروں میں مشہور تھا۔ عائشہ کی ماں جوانی میں کامریڈ رخسانہ کے نام سے اور اپنی انقلابی تحریر کی وجہ سے مشہور تھیں۔ برسوں کمیونسٹ پارٹی میں اپنے شوہر کے ساتھ دور دراز کے بیڑھڑ گاہوں میں پارٹی کا کاموں سے پیدل ہی گھومتی رہی۔ خدا سے پورے یقین کے ساتھ منکر بھی رہی۔ شوہر کے سیاسی ماڈرن کے بعد سخت کوشی کی زندگی گزاری، لیکن یکایک آخری عمر میں غالباً عائشہ کے اچھے نمبروں سے ایم اے پاس کرنے پر نہ جانے کیا سوجھی کہ وہ 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کرنے کے خیال سے تھوڑی دیر کے لیے مسلمان ہونا بھی قبول کر لیا، کیونکہ اس کے بعد بقول انہوں نے پھر کبھی نماز نہ ادا کی۔ انو کو اپنے ہر ناٹک کے شو کے اختتام کے بعد ایک گہری مایوسی اور ڈپریشن سی سابقہ پڑ رہا تھا۔ ان کو لگتا تھا کہ ساری محبت اور رنگت اور تگ دو ضائع کیے ہیں، تو ایسی محروم اور تشنہ زندگی کو جی کر کیا فائدہ۔ وہ دروازے کی دہلیز پر اندھیرے میں کھڑا اپنے کمرے پر جانے کے لیے واسطے قدم بڑھانے کو ہی تھا کہ تیز اور تیکھے لہجے میں زنانی آواز آئی، یہاں اکیلے میں کیا چل رہا ہے؟ سوائے عائشہ کے کون ہو سکتا تھا؟ اس نے پلٹ کر عائشہ سے مخاطب ہونے کی ضرورت محسوس نہ کی اور ویسے ہی پھر اندھیرے کو گھورنے لگا۔ حالانکہ اس کے دل کی حرکت کچھ تیز ضرور ہو گئی تھی۔ عائشہ نے اسے پھر ٹوکا، کیوں استاد جی، کہیں آپ تو نہیں سوچ رہے کہ جن ڈراموں کو شیکسپیئر کے نام سے کھیلا جاتا ہے وہ دراصل لارڈ بیگن کا نام ہے؟ لارڈ بیگن کا مال۔ انو نے چڑھ کر برا سا منہ اس کے فحش مخاطبے پر پہلے ہی بنا لیا تھا۔ جی جناب، لارڈ بیگن جیمز اول کے زمانے میں لارڈ چانسلر مقرر ہوا تھا اور 1 نمبر کا راشی تھا، مگر انو تو استاد جی والے مخاطبے پر چڑھا ہوا جل کر بولا، دیکھو تم کو پہلے بھی بتا چکا ہوں، رنڈیاں اپنے رنگی نوازوں کو استاد جی کہہ کر مخاطب کرتی ہیں۔ معلوم ہے کہ آپ کی وہاں تک بھی رسائی ہو چکی ہے۔ عائشہ نے مسکرا کر چٹکی لی۔ انو کے ایک بار تو جی میں آیا کہ عائشہ سے کہہ دے کہ وہ اندھیرے میں اکیلا ہی کھڑا سوچ رہا ہے کہ وہ اپنی آتی جاتی سانسوں کو ختم کر لے، لیکن اس نے ایسا کچھ نہ کہا۔ اس نے یہ ذکر بھی نہ کیا کہ اسے ڈپریشن کے زمانے میں چند روز پہلے ہی ریشمی نے اس کو ایک ایسے ناٹک کی اسکرپٹ پکڑ دی جس کو سرسری طور پر پڑھ کر ہی وہ پریشان ہو گیا۔ عائشہ کو لگاتار انو کے چہرے سے اس کے اندر اٹھنے والے جذبات کو اپنے پھٹی حس کے سہارے پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش میں اس طرح لگی رہتی کہ انو کو اس کی خبر بھی نہ ہوتی۔ اس لیے وہ سمجھ رہی تھی کہ انو اندر کچھ چل ضرور رہا ہے۔ عائشہ نے جیکٹ کی
जेब से मूंगफली मुट्ठी में भर कर निकाली और अंधेरे में अन्नू के एक हाथ पकड़कर हथेली में रख दी। दोनों कुछ देर चुपचाप मूंगफलियों के साथ गुटर गुटर कुटर कुटर करते रहे। फिर आयशा ने अन्नू को कुरेदना शुरू किया। खैर ये बताइए, क्या आप थिएटर से थक गए हैं? आप अन्नू आयशा के सामने मुंह से आपका लफ्ज़ दूसरी बार इस्तेमाल होते देखकर चौंका। जी हाँ, मैं शरारत से हंसी। जब कोई रज़ील यकायक शरीफ होकर आप जनाब करने लगे तो हैरत तो होगी। जवाब में कुछ देर खामोशी रही। फिर अन्नू की आवाज़ सुनाई दी। कभी कभी लगता है ये सब पागलपन है। वह आयशा को एक आध बार बंद 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 लफ्ज़ों में ये बता चुका था कि वह रंग मैच के सहारे अपने अंदर की जानलेवा चीखों और कराहतों को क्या सिर्फ उस अलमारी की कीमत 20,000 रुपये हैं। अलमारी में कीमती शराबें हैं। वह लड़के के साथ झूम कर पूछता है, क्या आप जानते हैं कि हम और हमारी शराबें और इन शराबों के नशे सब ही बेहद खुश कीमत हैं कि उनकी तरक्की और हिफाजत के लिए उनके सरों पर कॉरपोरेट ग्लोबलाइजेशन की निगरानी में चलाई जाने वाली एक शफ़ाफ़ हुकूमत पूरी तरह मुस्तैद है। वह थैंक गॉड कि उस हुकूमत की गैर जानिबदार अदालतें हैं। और जब हम गैर जानिबदार कहते हैं तो उसका मतलब गैर जानिबदार होता है, और जब हम फ्री प्रेस कहते हैं तो उसका मतलब फ्री प्रेस होता है। इसलिए उस हुकूमत के पास एक फ्री प्रेस भी है। मैं फ्री प्रेस की दावतें करता हूँ, बहुत दावतें करता हूँ, बहुत करता हूँ। नशे में मर्द ज़मीन पर ढेर हो जाता है, औरतें अकेली खड़ी रह जाती हैं। थोड़ी आगे बढ़कर तमाशाइयों को आँखों में आँखें डाल कर कहती हैं, देखिए बहुत मामूली औरत हूँ, मैं यहाँ किराए पर आई हूँ, मैं भी आपकी तरह हूँ, इसलिए कि ना मेरी गाड़ी की छत पर लाल पत्ती है ना पीली, और इसलिए मेरा भी वही हश्र होना है जो आपका होगा। बोलिए तब क्या होगा? ख़ास तौर पर उस वक्त जब हॉल में अभी भी ये ऐलान कर दिया जाए कि बाहर सड़कों पर कर्फ्यू लगने जा रहा है। तुम लोग जल्द से जल्द अपने घरों को पहुँचो। बाद में हमको और तुमको बेकसूर लगातार 2 दिन खौफ की फ़िज़ा में बंद रहने का जबरन सहना पड़े, और जब कई कानून के बाद बाज़ार से सब्ज़ी और दवा ख़रीदने के छोटी सी मोहलत देकर तुम्हें फिर कैद कर दिया जाए, और तब तुम्हारे घर में ना बिजली हो ना पानी और ना तुम्हारे पड़ोसी के मकान से शोले उठ रहे हों। ऐसी हालात में तुम्हारी इंतज़ामिया पुलिस जब तुमको सरासीमा गोंगे लाचार और खून में लेथड़े किसी रोते पलकते फ़लस्तीन में लाकर पटक दे, तो तुम कभी लब पर हुर्फ शिकायत ना लाना, क्योंकि हर दौर की शातिर सियासत की मफाद के लिए ज़िंदा रखे जाने वाली उमूमी आम आदमी को कभी भी और किसी भी शिकायत का यारा नहीं है, क्योंकि उन शिकायतों से कॉरपोरेट ग्लोबलाइजेशन को कुछ लेना देना नहीं। स्टेज पर मौसीकी का एक तेज़ झनाका होता है और रोशनी गुल हो जाती है। जाहिर है इस ड्रामे में किराए पर आने वाली लड़की का किरदार आयशा ने निभाया था, मगर इतना रोल अदा करके आयशा को खुशी न थी।
ٹولی میں عائشہ کی آمد کی ابتدائی دنوں میں ٹولی کے ڈائریکٹر انو کو اس کے سوا اور کوئی خاص معلومات نہ تھی کہ وہ کھلے دماغ کی ذہین، نڈر اور سمجھدار لڑکی ہے جس کی انگریزی اور حافظہ دونوں ہی اچھے ہیں، وہ جن میں اداکاری کی عمدہ صلاحیتیں موجود ہیں، لیکن یہ کسی نے خواب بھی نہ سوچا تھا کہ وہ لڑکی طوفان کی بلا خیز جھگڑوں کی طرح تند تیز ہے اور زمین پر مضبوط قدموں سے کھڑی رہنے والے کو خش و خاشاک کی طرح اڑا لے جاتی ہے۔ پھر تو انو کو تیزی سے یہ انکشاف ہونے کہ عائشہ دوسروں سے الگ اور بہت کچھ انوکھی ہے۔ گریجویشن کے بعد ماں کی ضد پر ایک معمولی پڑھے لکھے لیکن اچھے کمائی کے کارخاندار سے شادی ہو جانے کے 6 مہینے کے مختصر عرصے میں ہی سسرال کو لوٹ مار کر گھر آ بیٹھتی ہے۔ اپنی دوستوں کو اپنی سہاگ رات کی صبح کا وہ دلچسپ واقعہ بتا چکی تھی کہ کس طرح اس کے دولہا کی بوڑھی دادی صبح صبح دلہن کے بستر کو بے داغ دیکھ کر تھک سے رہ گئی تھی اور گھبرا کر جلدی سے مرغی کا ایک چوزا ذبح کر کے اس کا خون بستر پر چادر پر ٹپکا کر رشتہ دار عورتوں کو خون کے دھبے کی چادر دکھا کر یہ ثابت کیا تھا کہ جس لڑکی کو بہو بنا کر لائی ہیں اس کا پردہ بکارت پہلے سے پھٹا نہیں تھا۔ عائشہ ڈرامے میں ادا کی گئی اپنے رول کو لے کر انو کی ایسی کی تیسی کرنے کی طاق میں تو لگی ہی تھی۔ ایک دن وہ کامریٹوں والا حلیہ اتار کر اور زرے سنوار کر لپسٹک وغیرہ لگا کر آئی، آنکھوں میں کاجل جس سے انو کی چڑھی تھی۔ عائشہ نے اس روز ذرا زیادہ گہرا لگایا تھا، ایک آدھ بار اشاروں میں اپنے اندر سے انو کو چیخ چکی تھی کہ عائشہ کو چاہنا اس جنم میں انو کی مجبوری ہے، کیونکہ ان کا پالا بڑی لڑکی سے پڑا ہے، لیکن چاہے جانے کا عمل ایک لمبا اور اکثر اکتا دینے والا عمل ہوتا ہے، کیونکہ بار بار آپ کو ایک ہی ٹھپے کی شخصیت کو پیشتر ایک ہی طرح کے کپڑوں، کھانوں، بستروں کے ساتھ چاہنا پڑتا ہے، اس لیے چاہت کی کلچر کرنا اور کرانا بہت ضروری ہو جاتا ہے۔ عائشہ انو کو ویسے ٹولی میں سب کے سامنے ریہرسل کے دوران سر کہہ کر پکارتی، مگر اکیلے میں اپنے ساتھ ہونے والے انو کی ذرا سی بے توجہی پر یا معمولی اختلاف پر یا کسی سنجیدہ معاملے پر اپنا چاہا ہوا نہ پورا ہونے پر وہ انو کو انگریزی کبھی کبھی اردو کی مختلف گالیاں سنانے سے بھی گریز نہیں کرتی تھی۔ جب اس ناٹک میں وہ کارپوریٹ گلوبلائزیشن کو برا بھلا کہہ چکی تو سج سنور کر آنے کے بعد اس نے انو سے خاصا چل کر سوال کیا، اب کس کو کوسنے کا ارادہ ہے؟ انو کو شک تو پہلے ہی سے تھا کہ عائشہ ناٹک میں اپنے رول سے خوش نہیں تھی۔ اس کے جلے کٹے سوال پر انو نے عائشہ کو کریدا، تم کو اپنا رول پسند نہیں آیا؟ کیوں؟ مجھے تو اسکرپٹ ہی پسند نہیں آئی۔ سارے وقت وہ زمانے کو کوستی رہتی ہے، کیوں؟ طاقت
ٹریجڈی ہی نہیں بن سکتا۔ تماشائی تقریریں سننے نہیں آتے۔ انو کی لاشعوری میں یہ بات کہیں پڑی تھی کہ عائشہ اس سے باتوں کے دوران اپنی پوری شخصیت کے ساتھ طوفان کی طرح چھا کر انو کو بے زبان اور سرسیما کر دیا کرتی تھی۔ ایسا نہیں کہ وہ ارادہ کا کمزور رہا ہو، دراصل عائشہ سارے ہی کام جو اس کی نظر میں اہمیت رکھتے تھے اس انداز سے کرتی تھی کہ اگر جس طرح وہ چاہ رہی ہے اس طرح نہیں ہوا تو شاید دنیا تباہ ہو جائے گی۔ لیکن انو یہ تلخ حقیقت بھی جانتا تھا کہ عائشہ سارے کام اپنی ہی شرطوں پر کرتی تھی، اور وہ بھی بڑے وحشت ناک طریقے سے۔ وہ چاہے تھیٹر ہو، انو کی دھونس بننے کی 7 چٹکیاں لے کر، گالیاں دے کر، چاہے جانے کا مسئلہ۔ ڈرامے میں جسے عائشہ چڑھی ہوئی تھی شرابی کا رول کرنے والا حیدر تھا۔ ڈرامے میں بار روم کے سین کے دوران جب اس نے عائشہ کو اپنے پہلو سے چمٹایا تھا تو وہ دماغ میں بج اٹھنے والی گھنٹی سے عائشہ کے اندر کی عورت کو یہ بتایا کہ حیدر کے جسم سے نکلنے والی ترنگوں کی گرمی یہ بتا رہی ہے کہ حیدر میاں عائشہ سے لائن مار رہے تھے، اور ہوا بھی یہی۔ بس پھر کیا تھا، عائشہ کی تولا پٹری کھل گئی۔ اس نے سوچا اب آئے گا مزہ، اب وہ اپنے نرموہی معشوق کے عشق میں حیدر سے عشق کا بکھار لگا کر عشق کے کھیل کو ذرا چٹیاں بنا سکے۔ سوچ کر عائشہ حیدر پر کبھی کبھی کنکھیوں سے دیکھ کر اپنی مسکراہٹیں ایسے نچھاور کرنے لگی کہ حیدر میاں سارے جوکس بھول گئے اور پٹ کو گھور کر ٹھنڈی سانسیں لینے لگے۔ عائشہ کندھے پر لٹکے جھولے میں گھر سے کچھ بھی بنا کر حیدر کو کھلانے کے لیے لانے لگی۔ ایک بار اپنے بالوں کو لٹ کاٹ کر اس نے حیدر کو دی اور کہا جب وہ لٹ کو سورج کے سامنے دکھائے گا عائشہ مدد کو آ جائے گی۔ مگر عائشہ یہ ساری کھیل اس وقت انو کے علم میں ہو رہا تھا جب سالونی نمکین سی ریشمی اپنے ملاحت کے ساتھ چہرے پر سنجیدگی لیے ایک پروقار ڈیٹیچمنٹ سے آراستہ بڑے گہرے سوالوں کو لے کر انو کو ایک نئے ڈرامے کی پیشکش کی طرف راغب کرنا چاہ رہی تھی۔ ڈرامے کی کہانی کا زمانہ 35 کے آس پاس کا تھا۔ ڈرامے کا مرکزی کردار اٹلی کا دورہ کر کے تازہ ہندوستان واپس آتا ہے۔ اس کا نام ہنومنت کیکرے ہے، اور وہ اپنے ملک میں پل رہے بیرونی اور داخلی دشمنوں کا ایک خاص شعور اور پہچان لے کر نئے خوشی و خروش کے ساتھ واپس ہوا ہے۔ کیکر سے ملک کے بیرونی دشمنوں سے نہیں بلکہ اندرونی دشمنوں سے خاصا پریشان ہے۔ لیکن خاص بات یہ ہے کہ کیکرے کے اندرونی دشمنی میں وہ انگریزی حکمران سپاہی اور شہریں شامل نہیں ہیں جنہوں نے اس وقت کے غلام ہندوستان کی اقتصادیات کو تباہ کر کے اس کو برہنہ کر دیا تھا۔ حالانکہ کیکرے کے داخلی دشمن ہندوستان کے مسلمان ہیں اور انگریز اور کانگریسی بھی
جو مسلمان سے مورچہ نہ لے کر اب کے آگے جھک جایا کرتے ہیں۔ کیکرے سخت کوشی کی زندگی گزارتا ہے، موٹے موٹے کپڑے پہنتا ہے اور معمولی کاغذ کھاتا ہے۔ وہ سناتن دھرم کی بات کرتا ہے، خاصی کتابی ہندی بولتا ہے۔ متوسط ہندو طبقے سے اس کا تعلق ہے اور اس کا پکا یقین ہے کہ بھارت کے ہندوؤں کے لیے امن و پسندی بے حد خطرناک بیماری ہے اور سینکڑوں سال کی غلامی چھیننے کے بعد صرف ایک جنگ اور مستقل جنگ ہندوستان سماج کی کھوئی ہوئی توانائی کا اعلیٰ ترین بلندی تک پہنچ سکتی ہے، جبکہ گاندھی کا پھیلایا ہوا بیمار عدم تشدد محض اپنے ہی ہاتھوں اپنے آپ کو قربان کر دینے کی بزدلی اور کم ہمتی کا دوسرا نام ہے۔ ایک دن آخری کار چائے کے دوران جب ریشمی نے انو سے اس مسودے کے بارے میں اس کا خیال جاننا چاہا تو انو نے ریشمی کو کریدا۔ یہ اسکرپٹ تمہیں کہاں سے ملی؟ یہ پی سی ترویدی کون ہے؟ ترویدی نے لکھتا ہے کہ یہ تمہارے کوئی رشتہ دار ہیں جنہوں نے یہ ناٹک لکھا ہے۔ یہ میرے پتا جی کا لکھا ڈرامہ ہے۔ یہ جان کر باپ نے بیٹی کے ہاتھوں اور ڈرامہ انو کو کھولنے کے لیے بھیجا ہے۔ وہ پریشان کن حقیقت انو کے سامنے رفتہ رفتہ کھلنے لگی جس سے وہ دوچار ہو سکتا تھا۔ پی سی جوشی رنگ ٹولی کے سپرنٹنڈنٹ ہی نہیں، اس سیاسی پارٹی کا جنرل سیکریٹری بھی تھا جو ملک میں ہندو راشٹریہ کا خواب دیکھ رہی تھی۔ ریشمی یوں تو خاموش مزاج کی تھی، مگر کبھی کبھی انو سے عجیب و غریب سوالات کر بیٹھی تھی۔ ایک دن مسلمانوں کی گوشت خوری کو لے کر اس نے خوب بحث کی اور اس بات کو ماننے کو تیار نہ ہوئی کہ گوشت خوری اور تشدد پسندی کے درمیان کوئی رشتہ نہیں ہے۔ تاریخ میں انسانی گوشت خون کی ذمہ داری مسلمانوں سے زیادہ ان پر ہے جن کا شعار سبز خوری تھا۔ اس کے بعد سے انو کو لگا کہ ریشمی کچھ زیادہ ڈائریکٹ تیکھے سوالوں کے ساتھ انو کے ساتھ الجھتی رہتی تھی۔ وہ پوچھتی تھی، انو صاحب، مسلمان ڈیموکریسی کا ساتھ بھلا کیسے دے سکتے ہیں؟ اس کو تو تھیوکریسی پسند ہے۔ اس کے بادشاہ رعایا پر خود کو خدا کا سایہ بتاتے تھے۔ ایک دن باتوں باتوں میں وہ سب کے درمیان دھڑلے سے بول پڑی تھی، مسلمان تو بس اس سمے تک دوسرے دھرموں کے ماننے والوں کے ساتھ گزارا کر سکتا ہے جب تک وہ خود ان پر رائج کر رہا ہو۔ دوسرے دھرم والوں کی حکومت میں پرجا بن کر رہنا مسلمانوں نے کبھی نہیں سیکھا۔ سچی بات تو یہ ہے کہ وہ میل جل کر کسی کے ساتھ بھی نہیں رہ سکتا۔ انگلینڈ میں رہتا تو انگریزی عیسائیوں کے بیچ میں ہے، مگر وہاں بھی اپنی ڈھپلی الگ ہی بچاتا ہے۔ ریشمی نے یہ باتیں عائشہ کے سامنے کی تھی۔ عائشہ نے رات کے کھانے پر ان باتوں کا ذکر کیا، اپنے بوڑھے ماں سے کہا۔ دوسرے دن رخسانہ کسی بہانے انو سے ملنے پہنچ گئی اور وہ باتیں کرنے لگی جو انہوں نے انو سے پہلے کبھی نہ کی تھی۔ کہنے لگی، میں جب جوان تھی تو لکھنؤ کے فرنگی محل سے، جہاں بہت بہترین مسلمان عالموں کے خاندان تاریخی زمانے سے سکون اختیار کیے ہوئے تھے، کچھ جوان اور بوڑھی پڑھی لکھی مسلم لڑکیاں راتوں میں شہر کی دیواروں پر پارٹی کے پوسٹر لگانے کا کام کرتی تھیں۔ پیڑھی رنڈیوں کا زمانہ تھا، تب ان پڑھ اور نچلے طبقے کا مسلمان ہندو سے اس قدر
خوف زدہ نہیں تھا، بلکہ ہندوؤں کے سروں پر چوٹیاں دیکھ کر اس پر پھتیاں کستا تھا، اور کسی چوٹی والے ہندوؤں سے تو میں ہو جانے پر اسے چوٹی سے پکڑ کر زمین پر دے مارنے کی دھمکی دے کرتا تھا۔ کامریڈ رخسانہ نے انو کو بتایا کہ انہوں نے اس مذہبی خاندان میں آنکھیں کھولی تھی جہاں بدن پر ہولی کے رنگ کی چھٹ پڑ جانے پر ماں باپ پر یہ کہہ کر دوڑتے تھے کہ بدن کی اپنی خال دوزخ میں جلائی جائے گی، جتنی خال یہ ہولی کے رنگ کے چھینٹ پڑے ہیں۔ ہولی میں ہولیاروں کی طرح سارے بدن سے رنگ میں سرابور ہو کر سڑکوں پر دھول بجاتے اور ناچتے۔ ہم کہتے تھے کہ جو ہمارے دشمن ہیں وہ ہندو ہیں، نہ مسلمان۔ ہمارا دشمن تو بوز والا ہے جو محنت کشوں کا خون چوس رہا ہے۔ پھر وہ آب دیدہ ہو گئیں، کچھ دیر مرے ہوئے شوہر کو یاد کرتی رہیں کہ بولیں ہم کو ہمارے مذہبی ماں باپ نے کیا ان دنوں کے لیے آفاق کر دیا تھا۔ اب تو بوجھ و سوز نے بہت سے انڈے بچے دے کر ساری دشمنی بڑھا دی ہے۔ مسلمان نہ ہو تو دودھ کا ڈولا اور فرقہ واریت کس کے اجارے ہیں؟ جو کبھی جناح کیا تھا وہی آج ہندو کر رہے ہیں۔ انو پہلے تو کچھ خاموش رہا، پھر بے چینی سے پہلو بدل کر بولا، اب سنجیدے سے سوچ رہا ہوں کہ رنگ ٹولی سے خود کو الگ کر لوں اور یہاں سے نکل جاؤں۔ کیوں؟ اشتعال سے کام لیا کیا ملے گا؟ کامریڈ رخسانہ سے دلار سے کہا، کیا پھر گندی بستی دھو کر جینا چاہتے ہو؟ ایک بار اور بتا دوں؟ رخسانہ انو کے چہرے پر آنکھیں گڑ کر ذرا مضبوط لہجے میں بولی، میری لڑکی تم سے پیار کرتی ہے، اگر تم اس کی نہیں چاہتے تو مہربانی کر کے اسے اندھیرے میں نہ رکھنا، وہی اب مجھے رنڈ بیوہ کے بڑھاپے کا سہارا ہے۔ انو سے مل کر کامریڈ رخسار جب بستر پر لیٹی تو صورتحال کی سرسری محاسبہ کیا، وہ اپنی بیٹی کے مزاج سے خوب واقف تھی۔ اس نے اپنی بیٹی کے بزرگوں کو وہ قول سمجھایا جس میں کہا گیا تھا کہ وہ دور دل معشوق پیدا می شود، اور پھر باتوں میں یہ بھی بتانے کی کوشش کی کہ معشوق کے دل میں درد پیدا کرنے کے طریقے کیا ہیں۔ ایک دن فلو میں اپنے کمرے کے بستر پر اکیلا پڑا انو رومال میں ناک بہا رہا تھا کہ بغیر کسی پیشگی اطلاع کے عائشہ اس کے کمرے میں آ دھکی۔ پہلے تیوریاں چڑھا کر ہاسٹل دوارن کی طرح اس نے چلڑ روم کا جائزہ لیا۔ ایک طرف سے بے ترتیب رسالے کتابیں پڑی ہوئی، دو کرسیوں پر میلے کپڑوں کا ڈھیر، ایک ریک پر ڈالڈے کا ایک ڈبے میں انڈے کا حلوے جسے بارے میں پتہ لگا کہ اعظم گڑھ سے اس کی پھوپھی نے بھیجا تھا۔ سکریٹ کی ٹکڑوں سے پٹی ہوئی ایشنارے عائشہ نے چٹکی سے میلے کپڑوں کو ایک طرف ڈال کر کرسیاں خالی کر کے ایک ہتھے پر ٹک کر نظروں میں انو کے ٹیمپریچر کو آنکھ کر انو کو چلی گئی سنا کر جلدی کمرے کی حالت کو ٹھیک کر کے اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے بلیک ٹی کی پیاس نوکر انو کے کپڑا اور اس کے بستر کر گولی ڈال دی، بولی،
آج یہاں آ کر وہ نئی باتوں کا پتہ لگایا ہے۔ ایک تو یہ کہ اعظم گڑھ میں ہمارے کوئی پھر بھی ہیں، دوسری بات یہ ہے کہ اس گھر سے تمہارے گئے انڈے کا حلیہ بھی آتا ہے۔ پھر ہنس کر پوچھا، بیٹی کیا اعظم گڑھ والی پھوپھی کی کوئی جوان لڑکی بھی ہے جس سے وہ تمہاری شادی وادی کرنا چاہتے ہیں؟ جواب میں انو نے اس کو بتایا کہ اس کی پھوپھی لاولاد ہے۔ وہ بچپن میں اسی سے انو کو پالا ہے، کیونکہ اس کے ماں باپ اس کی کم عمری میں ہی مر چکے تھے۔ یہ سن کر عائشہ کو اطمینان ہوا تو اس نے انو کو ذرا تفصیل سے سمجھایا کہ کوشش کی تھیٹر کے ذریعے سماج میں تبدیلی نہیں لائی جا سکتی۔ تھیٹر کو اسے کمائی کا ذریعہ اگر بتانا ہے تو انو کو وہی تھیٹر کرنا ہوگا، اسٹیٹس کیو کا قائل ہو کر، کیونکہ تھیٹر کو وہی لوگ پیسہ دیتے ہیں جو کچھ بدلنا نہیں چاہتے، بلکہ جیسا چل رہا ہے ویسا ہی چلے رہنے کی وکالت کرتے ہیں۔ اس کی بات سن کر برا سا منہ بنا کر جب انو باتھ روم میں گھس گیا تو عائشہ نے اس کا بستر خالی پا کر اس کی پلیٹیں درست کی، تکیہ ٹھیک کیا، اور جب انو واپس آ کر بیٹھا تو عائشہ نے تولیے سے اس کے ماتھے پر چمکتا ہوا پسینہ صاف کیا، پھر ذرا شرارت سے چپک کر بولی، یار انو میاں، تم میری خوش قسمت ہو کر انگریزی کے MA میں 4 نمبر سے فرسٹ ڈویژن پانے سے رہ جانے والی ایک کمانڈر۔ تب تک عائشہ کو ایک پرائیویٹ اسکول میں نوکری مل گئی تھی۔ وہ خاص سیکس اپیل رکھنے والی لڑکی، پہلے تو تم سے رومانس اور بعد میں شادی کے لیے بار بار تم کو راغب کرتی رہتی ہے، اور یہاں تک کہ تم بھی راضی ہو کہ چلو اس سے رومانس ہی کو شادی کسی ہندو لڑکی سے اس کے عشق میں ہندو ہو کر لینا۔ انو کو پسینہ آنے جا رہا تھا، شاید اسپرین اپنا اثر دکھا رہی تھی۔ پھر اس پر عائشہ کی زہر بھری باتیں، 2 پل وہ عائشہ کو گھورتا رہا، پھر غصے سے بولا، کمینے پن کی باتیں شروع کر دی تم نے۔ عائشہ یہ سن کر بھننا گئی، کرسی چھوڑ کر کھڑی ہو گئی، زمین پر ایک پیر مارا اور اونچی آواز میں چلائی، یو اسکاؤنڈرل، بہت لچے ہو تم، اونچے پوز مارتے ہو۔ میں اندھی ہوں؟ میں پوچھتی ہوں کیوں گھستے ہو اس کالی کلوٹی پھٹی کی دم میں؟ پھر اس نے اپنے رقیبانہ جذبے کا پول کھول دیا، بولی، ریہرسل ہال کے ایک کونے میں ننگے فرش پر پاس بیٹھ کر، دیوار سے ٹیک لگا کر، چائے کی پیالی ساتھ، کیا خسر پھسر ہوتی ہے۔ رشمی سے مسلمان کی شکل سے نفرت ہے اس چڑیل کو، بڑی آئی کرائل کی بات ہوتی ہوئی۔ عائشہ کو اپنے دل کے جلے پھولے پھوڑتے دیکھ کر انو کو کچھ اچھا بھی لگا اور کچھ غصہ بھی آیا۔ دراصل عائشہ کے عشق نے عائشہ کے دل میں یہ بدگمانی پیدا کر دی تھی کہ انو اور ریشمی کا کچھ چل رہا تھا، ورنہ ریشمی کی باتوں سے انو کو جس کوفت اور دکھ سے گزرنا پڑا تھا وہ ذکر وہ کسی سے کرتا، انو اس وقت کچھ اور پریشان ہو جاتا جب ریشمی مسلم معاشرے کے علیحدگی پسندی اور ہندو دشمنی کی مثالیں نہ جانے کہاں سے نکال کر اس کے سامنے سوالات کھڑی کر دیتی۔ وہ ریشمی کی اسلامی دشمنی باتوں کی بعض سچائیوں کے سب
چھاتی میں اٹھنے والی شکست خوردگی کی تیز دھماکہ کو سن کر جس طرح سہم جا رہا تھا، اس کیفیت نے دھیرے دھیرے اس کو پوری ٹولی سے کاٹ سا دیا تھا۔ لیکن عائشہ انو سے بے خبر نہ تھی۔ وہ انو کے ذہن میں چپ چاپ جھانک لیتی تھی، جانتی تھی اس نے یوں ہی یوجی کی کتاب انو نہیں پڑھتی، وہ یوں ہی انو کی عبادت کے بہانے اسے نہیں سمجھا رہی تھی کہ تھیٹر تو خیال کی پیداوار ہے، خیال تبدیلی لانے کا اور نہیں بلکہ اس کے خود خفا میکانزم ہے جو ایک ویلیو سسٹم کی جگہ کوئی دوسرا ویلیو سسٹم رکھ دیا کرتا ہے۔ لیکن انو کی اس وقت نہ تو پلیٹو میں دلچسپی تھی اور نہ کرشنامورتی میں۔ وہ کچھ دنوں سے مختلف موقعوں پر عائشہ کے حیدر کے ساتھ لگاوٹ کے برتاؤ کو کنکھیوں سے دیکھ کر دل میں چل رہا تھا۔ وہ چلا اٹھا، بند کرو یہ مانگے کے فلسفوں کا بخان اور میری بات کا جواب دو۔ وہ بات حیدر کے بارے میں تو نہیں ہے؟ ایک لمحہ ذائقہ کیے بغیر اپنے سوال کو دھوڑ جلنے لوہے پر چوکے بغیر عائشہ نے جب دھڑ سے مار دیا تو ایک پل کو انو بوکھلا گیا۔ اس نے اپنے سنبھالتے ہوئے جواب دیا، اگر حیدر کے بارے میں ہے تو یعنی اگر میں تم سے پوچھوں کہ حیدر کو اپنے بالوں کی ایک لٹ کاٹ کر دینے اور میرے اکیلے کمرے میں آ کر بخار میں بیماری قید کرنے کے درمیان ایک دوسرے کا کیا رشتہ ہے، تم تو بتاؤ پسندوں کی 50 روپے نقد دو تو پھر بتاؤں گی۔ عائشہ مسکرائی، لیکن انو ابھی سنجیدہ تھا۔ سوکھے منہ کے ساتھ بولا، ٹھیک ہے 50 روپے ادھار رہے۔ ادھار تو تم نے کوئی بھی آج تک ادا نہیں کیا۔ خیر رشتہ سناؤ۔ انو سنبھل کر بیٹھ گیا۔ وہی رشتہ ہے، عائشہ پھر مسکرائی، جو رشتہ لیلی کا مجنوں سے تھا، شیری کا فرحاد سے تھا اور سوسی کا۔ شٹ اپ! انو ڈانٹ کر۔ وہ تو میں بھی جانتا ہوں، مگر اس میں مجنوں کون ہے؟ رائل فیملی کا گورٹیا حیدر نا، جس نے اسپورٹ میں اسٹیٹ کیریئر پرزینٹ کیا؟ ہاں، جس سے تم یہ کہتی ہو کہ جب بھی وہ تمہارے بالوں کے لٹ سورج کو دکھائے گا تو تم اس کے پاس آ جاؤ گے۔ جواب میں عائشہ نے بھننا کر بولی، اس رشتے کا مجنوں سالہ چوتیا ہے۔ اس کا چہرہ لال ہو گیا تھا۔ میز پر ایک دروازے پر منگا کر دھڑنے سے مارا اور بولی، سارا اپنے کو بہت بڑا انٹلیکچوئل سمجھتا ہے اور اب اس کے چکر میں کہ ہندوستانی مسلمانوں کے تھیٹر دکھا کر اسے جاہل طوطوں کی مذہبی رواداری سکھائے۔ لیکن میں تو سب کو ٹھینگے مارتی ہوں، ان الو کے پٹھوں سے کبھی نہیں پوچھتی کہ وہ تو موحد تھے، ایک زمانے کی سیاسی اپر ہینڈ بھی تھا اس کا، پر وہ ناورداری اور وائلنٹ کمیونٹلزم کا شکار کیوں ہو گئے؟ پھر عائشہ نے لپک کر انو کے سر کے بال پکڑے اور مٹھی میں بھینچ کر اور دوسرے ہاتھ سے اس کا چہرہ اوپر اٹھا کر بتایا کہ ریشمی کے باپ کا لکھا ناٹک آکرمن انو کے پڑھنے سے پہلے ہی ریشمی سے لے کر پڑھ چکے ہیں۔ ناٹک میں وویکانند 1899 میں پوربدھ بھارت میں لکھا گیا۔ وہ جملہ بھی اس نے پڑھ لیا ہے کہ ہر وہ آدمی جو ہندو کے دائرے میں باہر نکل جاتا ہے، وہ صرف یہی نہیں کہ انسان کی حیثیت سے کمتر بن جاتا ہے، بلکہ وہ ہندوؤں کا دشمن زیادہ ہو جاتا ہے۔
پھر اسے انو کو سمجھایا کہ عائشہ کو اس بات کا پورا یقین ہے کہ وہ وویکانند وہی بات کسی مسلم مولوی سے جب سنی ہوگی تو اس طرح سنی ہوگی کہ ہر آدمی جو اسلام کے دائرے سے باہر نکل جاتا ہے وہ صرف یہی نہیں کہ انسان کی حیثیت سے کمتر بن جاتا بلکہ اسلام کا دشمن زیادہ ہوتا ہے۔ پھر انو کو جھنجھوڑ کر بولا، اپنے گریبان میں منہ ڈالو، اب یہ سن کر تمہارا دم کیوں نکلنے لگتا ہے کہ ہندو کو اگر عزت سے جینا ہے تو اس کو مسلمانوں سے کہہ دو کہ اگریسو بننا ہوگا اور اسلامائزیشن آف ہندوازم ہی تمہارے علاج ہے۔ پھر انو نے پہلی بار عائشہ کی آنکھوں کو بھیگا ہوا دیکھا، آواز کو کانپتا ہوا پایا اور گفتگو میں خالی کی ایسی روانی پائی کہ وہ پہلے بار کسی گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ عائشہ اسے کہہ رہی تھی، لیکن میری پریشانی یہ سب نہیں ہے، میرا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، میری پریشانی تم ہو، تم جو راتوں کو جاگ کر مقالوں سے، سازوں سے، لباس سے، میک اپ سے، باڈی سے، لینگویج سے، روشنی سے، موسیقی کے زبان سے اگر کچھ تخلیقی کرنے کا کام کر کے بجائے کبھی مسلمانوں کو تو کبھی ہندوؤں کے خلاف گھٹیا کالم نویسی کا ہی محدود کام تھیٹر سے لینا چاہتے ہو تو میں تمہارے ساتھ تھیٹر کر کے اپنی جان کیوں کھپاؤں، انگریزی جرنلزم میں ہاتھ پیر ماروں، جوانی اور چہرے مہرے سے فائدہ اٹھا کر 4 دن کی یہ زندگی ستاروں ہوٹلوں میں عیاشوں کے ساتھ گزار کراس جنم سے دیکھتی 9، 10، 11 کیوں نہ ہو جاؤں۔ اتنا سب کہہ کر عائشہ سرخی چہرے لیے یکایک جھلک کر بہہ اٹھنے والی آنکھوں کو چھپاتے ہوئے تیزی سے انو کے کمرے سے نکل گئی۔ کامریڈ رخسار نے بستر پر رات میں لیٹی بیٹی کو جب کروٹیں بدلتے ہوئے پایا تو اپنی بیٹی سے وہ سب اگلوا لیا جو عائشہ نے غصے میں انو سے کہا تھا۔ رخسانہ اس وقت بیٹی کچھ نہ بولی، لیکن دوسرے دن سویرے چپ چاپ انو سے ملنے چلی گئی۔ ادھر ادھر کی باتوں کے بعد وہ انو سے دھیرے سے بولی، میری بیٹی کی باتوں کا برا نہ ماننا، میں نے اپنا شوہر کھو کر یہ سیکھا ہے کہ زندگی میں خوبیوں کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ میری بات اور ہے، مجھے تو اپنی عمر کاٹ کر خوابوں کی لٹ پڑ گئی ہے۔ سچ یہ ہے کہ ہر آدمی کے سامنے اس کی حفاظت کا مسئلہ سب سے پہلے مسئلہ ہے۔ رنگ ٹولی اس وقت تک کبھی نہ چھوڑنا جب تک 2 روٹیوں کا کہیں سہارا نہ ہو جائے۔ میری بیٹی کہہ رہی تھی کہ رنگ ٹولی کا پریزیڈنٹ تم سے اپنا لکھانا ناٹک تیار کروانا چاہتی ہے۔ عائشہ کو ناٹک میں مسلمانوں کے خلاف زہر بھرا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ وہ تو نادان لڑکی ہے، تم وہ ناٹک کھیلو، ناٹکوں سے کچھ ہوتا نہیں ہے۔ ہم نے جوانی میں اپنا ایٹپا کے ذریعے فرقہ واریت کے خلاف کیسے ناٹک کھیلے تھے، اس کے بدلے آج کیا ملا سماج میں۔ عائشہ کے انو کے کمرے سے روتے ہوئے نکل جانے کے 1-2 روز بعد ہی ریشمی کے باپ شری ترویدی نے انو کی اس طرح بات ہوئی۔ ترویدی میاں، انو کیا یہ خراب بات نہیں کہ 4 پیسے کما کر جامع مسجد کی سیڑھیوں پر بیٹھ کر مسلمان شاہجہاں بن جاتا ہے اور اپنی اوقات دیش کو بھی بھول جاتا ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ انو، میرا خیال وہی ہے جو آپ کا ہے۔ ترویدی، آپ میرا ناٹک آکرمن پڑھ لیا؟ انو، جی ہاں۔ ترویدی، پارٹی چاہتی ہے کئی شہروں میں اس پر روشن
روشنی ہو، پیشہ ہم لگائیں گے، آپ الگ سے دیں گے۔ انو چپ رہتا ہے۔ ترویدی آپ خیر پڑھے لکھے ہیں، جاہل اور شرارتی مسلمانوں کی دھرم ودی حرکتوں کو لے کر آپ یہ طے ہے کہ ان سے کورٹ کچہری کے دوارنہ نپٹا جائے۔ ہندوؤں کو ستانے اور والے مسلمانوں سے جن کو آکروش اور دیوار پر پرتا نپٹ لیا جائے۔ اس لیے میں نے مسلمان کو اپنے ناٹک میں سمجھایا ہے کہ وہ اپنا گھر پٹ خانہ، مہلاؤں کی مریاداں اور بچوں کے بے مطلب قتل کروانا ترنت بند کریں۔ یہ ہابی ان کی مہنگی پڑی ہے۔ انو جی ہاں، میں نے ناٹک پڑھا ہے۔ ترویدی دیکھیے میاں انو، اب ہم ہندوؤں کا ہنسنا پر قانونی ادھیکار ہمارے سب سے پہلے آشرواد ہے۔ انو جی ہاں، ہنسا پر قانونی ادھیکار ہے۔ ترویدی ہنسا کے اسی قانونی ادھیکار پر صرف ہمارے ہی اجارہ بھی ہونا طے ہے۔ انو ظاہر ہے ہنسی کے اس قانونی ادھیکار پر پاکستان میں جنرل ضیاء نے اپنی اجارہ داری کے واسطے بڑے جتن کیے ہیں۔ ترویدی اس لیے ہندو ٹی وی کی پرائیویٹ آرمی کی اور بھی بڑھانا ہوگا۔ انو بے شک جنرل ضیاء نے بھی یہی کیا تھا۔ ترویدی بس اسی پر چار لے لیے، یہ ناٹک ہے جو آپ کو کرنا ہی ہے۔ انو بالکل۔ ترویدی خوشی ہو کر، آپ دیش بھکت مسلمان ہیں۔ پی سی ترویدی کے ناٹک آکرمن میں کیا صحیح تھا یا غلط، کیا اچھا تھا کیا برا، یہ تو انو اس وقت اکیلے لیٹا نہیں سوچ رہا تھا، لیکن بار بار اس کو الگ رہا تھا کہ شہر میں یکایک روشنی کی گل ہو گئی ہے۔ ہر طرف اندھیرا گھوپ چھا گیا ہے۔ آسمان میں چار طرف سے کالے دھوئیں اٹھ رہے ہیں۔ کرفیوز و سڑکوں پر پولیس گاڑیاں دوڑ رہی ہیں۔ اس کے کمرے کا باہری اور دروازہ کھلا رہ گیا ہے۔ اسی وقت تیزی سے دروازہ کھلتا ہے اور سرتا حالات میں عائشہ اندر داخل ہوتی ہے، دروازہ بند کرتی ہے، کمرے کی بتی بجھاتی ہے اور انو کے پہلو میں لیٹ کر اسے اپنی باہوں میں بھر لیتی ہے۔ انو سوچتا ہے، اس نیند میں وہ خواب میں محسوس کرتا ہے کہ عائشہ اس چہرے پر اپنی گرم بوسوں کی بارش کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے، نہ میں دنیا کو کچھ دینے کا دعویٰ کر سکتی ہوں اور نہ تم کو، لیکن میں تم سے بھی کچھ نہیں چاہتی، صرف تمہارا پیار چاہتی ہوں، تمہارے ناز برداری کرنا، تمہارے نخرے سہنا، تم سے ہم بستری ہو کر تھک جانا اور اس تھکے خیالوں میں دن بھر ڈوبے رہ کر تمہاری اور صرف تمہارے بارے میں سوچنا چاہتی ہوں، تمہاری بیوی ہونے اور ساری بلاؤں سے تمہاری حفاظت کر کے تمہاری زندگی کو آسان بنانے والی تمہاری سکھی سہیلی ہونے کا، اور پورے روزگار زبردستی سے پوری وحشت گردی کے ساتھ تم کو ٹیررسٹ کر کے تمہاری چھاتی پر سوار ہو کے اپنا معمولی سا شخصیت تم پر بار بار واضح کراتی رہنا چاہتی ہوں، تاکہ تم کہیں بھول نہ جاؤ۔ عام طور پر مرد عورت کو تحفظ خود سے کبھی نہیں دیتا، یہ تو عورت کو طرح طرح کے ہتھ کنڈوں سے، کبھی اس پر سب کچھ لٹا کر، کبھی دھوکہ دے کر، مجرمانہ کھوہڑ اور فحش طور طریقے سے، عیاریوں مکاریوں کے ساتھ خود زندہ رہ کر، اس کو زندہ رکھ کر، جسم اور روح کے پورے انہماک
لگاؤ کے ساتھ اکثر آپ اپنی پوری پونجی داؤ پر لگا کر یہ تحفہ نواز اور فاقت اس لیے حاصل کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے اگر میں نے مرد کو فتح کرنے کا فیصلہ اور قبات پالا ہی ہے تو پھر مجھے اپنی پرنٹ پر ایکسپلوزیو کی پٹی باندھ کر آتمگھاتی حملہ ور کی طرح پل پل مر کر اس کے عدم تحفظ کا خوف دلا کر ہی اس کی تشہیر کرنا ہوگا، کیونکہ زندہ رہنا سب کی سب سے زیادہ انمول تمنا ہوتی ہے۔ صبح ہوتی تو انو کو لگا کہ اس نے نیند پوری نہیں ہوئی۔ ایک عجیب سی ڈپریشن نے پھر ان کے دن بھر کے لیے جکڑ لیا۔ شام کو اس نے فون کر کے عائشہ سے بات کی اور فیصلہ کن انداز میں بتایا کہ اس نے پی سی ترویدی کے ڈرامے آکرمن کی تیاری کا ارادہ کر لیا ہے۔ اسی شام عائشہ اس کے پاس بھاگی ہوئی آئی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے عائشہ کے بدن کا سارا خون نچوڑ لیا ہو۔ وہ انو سے لپٹ کر بولی، میں نہیں مانتی کہ کوئی سائلنٹ میجورٹی ہوتی ہے جو وقت آنے پر انصاف کا ساتھ دیتی ہے۔ میں نے اپنے انقلابی باپ کی لاش کو دیکھا تھا جو غریبوں کے حق کے لیے بھوکا پیاسا لڑ رہا تھا۔ اس کے مردہ آنکھیں باہر نکل آئی تھیں اور اس پر قاتل کی تصویر نہ تھی۔ پر پھر وہ انو سے لپٹ گئی۔ اسے پی سی ترویدی کے ناٹک کی منچن سے روکتے ہوئے اس نے انو کے گریبان کو دونوں مٹھیوں میں کس لیا اور چیخی، میں تمہیں ناٹک کی سیاست نہیں کرنے دوں گی۔ سائلنٹ میجورٹی حق اور انصاف کے لیے نہیں بولتی، وہ ہمیشہ پہلے اپنے بچاؤ کی ترتیب کرتی ہے۔ انو نے عائشہ کی بات نہیں مانی، اس لیے کہ کامریڈ رخسانہ نے انو سے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ اگر انو نے ترویدی جی کی ناٹک آکرمن کی منچن نہیں کیا تو وہ مٹی کا تیل چھڑک کر خود کو آگ لگا لے گی۔ اس لیے ناٹک کھیلا گیا۔ دراصل عائشہ کوڈی اے وی کالج میں انگریزی لیکچرر کی ملازمت مل جانے کے بعد بھی دیوالی کی دوسری رات کا ذکر رخسانہ نے تو کبھی اپنے داماد سے کیا اور نہ اپنی بیٹی سے کہ وہ ناٹک کے منچ کے بعد ناٹک کے لیکھک ترویدی جی سے ان کے گھر پر جا کر ملی تھی اور دیر تک یہ بتانے کی کوشش کی تھی کہ ان کے شوہر کا سیاسی قتل کس طرح ہوا اور کس طرح اپنی بیوی کے باوجود انہوں نے اپنی لڑکی کی تعلیم کس طرح اپنے بیوگی کے باوجود انہوں نے اپنی لڑکی کی تعلیم پوری کی۔ پھر وہ یہ بتاتی رہی کہ کس طرح ہنوز وہ اپنے پارٹی کے اعلیٰ مقاصد کے لیے وفادار ہیں، انہیں حاصل کرنے کے لیے جی جان سے لگی رہتی ہے۔ پی سی ترویدی کا کامریڈ رخسانہ پڑا صاف لگنے کیونکہ انہوں نے 1 منٹ میں معاملہ تہہ تک پہنچا دیا تھا۔ انو کو کرسی پر بیٹھے بیٹھے کچن کی طرف دیکھتا ہے۔ عائشہ کچن سے انو کے لیے چائے بنا کر کمرے میں داخل ہو رہی ہے۔ سامنے دیوار پر مرحوم کامریڈ رخسانہ شیشے کی فریم سے انو کی طرف دیکھ کر کرسی خوشی کے ساتھ لال سلام کر رہی ہے۔ عائشہ انو کو چائے کی پیالی تھماتے ہوئے انو کرسی سے لگی تیسری کمرے کی دروازے بنی دیوار پر تھیلی پھیر کر ایک بار پھر میر کا یہ شعر گنگناتا ہے، عبرت سے دیکھ جس جیاں کوئی گھر بنے ہے،
جو جیاں کوئی گھر بنے ہیں، عبرت سے دیکھ جس جیاں کوئی گھر بنے ہیں، پردے میں جس میں ڈھے کر دیوار در بنے ہیں، پردے میں جس میں ڈھا کر دیوار۔ یہ سن کر رخسانہ نے ترویدی سے کوئی بحث نہیں کی۔ اپنے شوہر کی قربانی کے یہ مقصد ثابت ہوتے دیکھ کر بھی ان کی آنکھیں نہیں بھیگی، خود نہیں بھیگی، خود ان کو بھی منڈیوں کی دلال کہہ کر دی جانے والی گالی کی کروٹ بھی وہ دھیرے سے مسکرا کر پی گئی۔ ترویدی سے بڑی عاجزی اور انکساری سے یہ درخواست کی کہ ڈی اے وی کالج میں انگریزی لیکچرر کی جگہ پر وہ اپنے اثر اور رسوخ کے ذریعے عائشہ کو تقرری کر دیں۔ چلتے چلتے رخسانہ نے ترویدی کو یہ بھی یاد دلایا کہ ملک کی راجنیتی چاہے جس کے ہاتھوں بھی ہو، ان کی بیوی لڑکی، اس کی بیوہ کی لڑکی کی شادی جلد ہی انو سے ہونے جا رہی ہے، جو شری ترویدی کے دوسرے ناٹک کے منچ کے تیاری میں لگ جانے والے ارادے کر رہے ہیں۔ عائشہ کو جب ٹی اے وی کالج میں تقرر ملی تو اپنے بوڑھی ماں سے خوشی سے لپٹ کر رو پڑی۔ انو اپنے خیالوں کے سمندر سے نکل کر پھر کھڑکی کی سلاخوں کے پیچھے آ کھڑا ہوا۔ عائشہ کی خوشیوں کی آنسوؤں کی اس شام کو اب 5 سال گزر چکے ہیں۔ انو اب تھیٹر چھوڑ دیا ہے اور پرائیویٹ ٹی وی چینلوں کے چکر لگا کر تہذیب کی باز دریابی جانے کو دوڑ دھوپ میں لگا رہتا ہے۔ اس کی کمائی مستقل نہیں ہے، جبکہ عائشہ کی تنخواہ کی پابندی پر ہی گھر چلتا ہے۔ اپنے خیالوں سے نکل کر کھڑکی کے پٹ بند کرتا ہے، عائشہ کی کرسی پر آ کر بیٹھتا ہے اور بیوی کو ایک بار پھر پکار کر چائے پینے کی فرمائش کرتا ہے، لیکن کچھ سوچ کر گھر سے باہر آ جاتا ہے۔ گھر کی دیوار کے ساتھ چل کر گھر کے چاروں طرف چکر لگا کر غور سے دیکھنے کی کوشش کرتا ہے اور پھر قدرانہ فساد کے حالات میں بلوچیاں اس کے ذریعے مکان میں آ کر لگائے جانے مکان کس طرح اس مختصر سے مکان کے باہر ساخت میں کون سی ایسی تبدیلی کی جا سکتی ہے جس سے مکان کو آگ لگایا جا سکتا ہے۔ پھر اس کی نظر اپنی بیوی کے ساتھ تختے پر پڑی جس سے ڈاکٹر عائشہ انور کے ساتھ کا نام لکھا ہے۔ ناموں کو دیکھ کر وہ کچھ گھبرا سا جاتا ہے اور سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ اس تختی پر یہ کیسے ظاہر کرے کہ یہ مکان اس انور شمیم کا ہے جسے پی سی ترویدی نے لکھے ناٹک آکرمن کا منچن کیا تھا۔ تختی اور وہ دن یاد دلاتی ہے جب انو کی ساس انو کا سامان اٹھا کر اس کے گھر میں لے آئی تھی اور دروازے پر اپنے ہاتھ سے اس تختی کو کیلوں سے چڑھا تھا جیسے بازار سے وہ خود بنوا کر لائی تھی۔ رخسانہ نے اس وقت انو کو بتایا تھا کہ ایک معمولی کھنڈر کی شکل میں یہ مکان اس کی سسرال سے ملا تھا۔ کئی برس تک وہ اپنے شوہر کے ساتھ اس کی ٹپکتی ہوئی چھت کے نیچے برسات کی راتوں میں رہی تھی۔ 20 برس میں دونوں میاں بیوی نے 2 کمروں کی مرمت کر کے نئی چھت ڈالی تھی۔ انو دھیرے قدم سے کرتے ہوئے انو یہ شعر گنگناتا ہے: عبرت سے دیکھ جس جائے کوئی گھر بنے ہیں، پردے میں جس میں ڈھا کر دیوار در بنے ہیں۔